अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महनाज अकबर अजीज़ लाइव टॉक्स के साथ। और पाकिस्तान ने अपना हक अदा कर दिया, पाकिस्तान ने अपना बेहतरीन रोल प्ले कर दिया सीज़ फायर करवाने में ईरान और अमेरिका के दरमियान, जहां पर हम बिल्कुल तीसरी आलमी जंग के नहज पे खड़े थे और पूरी दुनिया खौफ और हरास का शिकार थी, बहुत परेशान थी। और ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता में बहुत हलचल मची हुई थी कि यहाँ पर क्या होगा। और कोई बड़ा नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था, कोई यूएन नहीं था कि कोई किसी की बात सुनता। इसमें आहिस्ता 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 पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया और अपनी और एक ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड के तौर पे सबको टेबल पे लेके आए हैं कि बात करें। सीज फायर हो गया है, अब इस सीज फायर को मेंटेन करें और इसके ऊपर बातचीत करके फैसला साजी करें, ताकि एक ग्लोबली एक आलमी हमें जो है पीस मिल जाए। आज हम बात करेंगे नसीम जहरा साहिबा से, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और जियो पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो नसीम जहरा। जी अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड टू योर व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया महनाज, मुझे अपने शो में बुलाने का। नसीम, इस वक्त सारी दुनिया पाकिस्तान का रोल मान रही है और पाकिस्तान ने अपना रोल मनवाया है। और ये जो इस्लामाबाद एकॉर्ड होने को जा रहा है, इसमें हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं एज पाकिस्तानीज? इफ वी सी व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर अस एट द मोमेंट एंड फॉर द वर्ल्ड एट द मोमेंट? जी तो महनाज, इसमें एक तो मामला ये है कि हमने सीज फायर करवाने में कामयाब हो गए हैं। जैसे आप बिल्कुल सही आपने फरमाया, जो कि लग रहा कि था कि दुनिया पता नहीं किस रुख जा रही है। और अमेरिकन सदर ने तो ये बात बड़ी खुल के कर दी कि हम ये एक सिविलाइजेशन को ही खत्म करने जा रहे हैं। एक बहुत खतरनाक बात, एक बड़ी गलत बात, टू पुट इट माइल्डली, कमिंग फ्रॉम अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री जिसके पास इतनी मिलिट्री माइट है कि दुनिया ने इतनी मिलिट्री माइट देखी नहीं कभी पहले। तो बड़ी डेंजरस एक सिचुएशन पे थे। और यानी कि मोमेंट टू मोमेंट बिल्कुल यही मामला थे कि एवरीबडी वाज वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ के बात कहाँ जाएगी। सो पाकिस्तान ने सीज फायर जो करवाई वो बड़ी अहम थी। अब सीज फायर हुई, और सीज फायर जब हुई तो वो यकदम नहीं हुई। ये पिछले सीज फायर से कोई 10-12 दिन पहले तवातिर के साथ पाकिस्तान, दोनों जो मेन थे मुल्क, एक अमेरिका एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, उनसे बातचीत करने में यानी इन्वॉल्व था। और बड़ी रेगुलरली एट द हाईएस्ट लेवल पाकिस्तान दोनों ममालिक से बात कर रहा था। अच्छा, अब सीज फायर तो हो गया, और सीज फायर जैसे आप जानती हैं कि पिछले 24 घंटों में उसके अपने नए चैलेंजेस आ गए हैं। एक बड़ा सवाल ये आ गया कि जी साउथ लेबनान जो एक इनिशियल सीज फायर एग्रीमेंट है उसमें शामिल था या नहीं था। ईरान कह रहे हैं बिल्कुल शामिल था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट, जिससे आप वाकिफ हैं, उन्होंने भी बड़ी क्लियरली उस ट्वीट में ये कहा कि जी साउथ लेबनान इज पार्ट ऑफ इट, वहां सीज फायर सब जगह होगा। लेकिन अब जो इसराइल है, जिसकी के ना अटैक करने की इन अ सेंस अमेरिका ने गारंटी ली थी, ये जो टॉक्स भी हुई थी, लेकिन वो अटैक कर रहा है साउथ लेबनान को। कोई 200 के करीब लोग शहीद किए हैं इन्होंने अपने अटैक्स में पिछले शायद 12 घंटों में। और अब अमेरिका कह रहे हैं जी ये साउथ लेबनान तो था ही नहीं उसमें, और ईरान कह रहे बिल्कुल था। और इनफैक्ट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ट्रैफिक शुरू होना था, खुलना था, ईरान ने कहा हम नहीं खोलते क्योंकि ये अटैक इन्होंने शुरू कर दिया है और वायलेट किया है इसराइल ने जो सीज फायर अग्रीमेंट था। तो आपने पूछा चैलेंज क्या, तो ये चैलेंज आपके सामने शुरू हो गया, चैलेंज ऑलरेडी। अब बात ये है कि सबसे जो अहम मामला है वो ये कि इंशाल्लाह ताला कल टॉक्स शुरू हो जाए। हम्म। टॉक्स 11 बजे शुरू होने, कल वो पहुंचे और टॉक्स शुरू हो जाए। सो दैट इज चैलेंज नंबर 1 के एक्चुअली टॉक्स शुरू हो जाए। और लग रहा है कि इंशाल्लाह हो जाएंगे। दूसरा फिर ये है कि अभी तो हुआ सीज फायर, और ये सीज फायर इसलिए हुआ कि जो दोनों ममालिक हैं, ईरान और अमेरिका, ये कुछ किसी अग्रीमेंट पे आए। और याद रखें कि ये अग्रीमेंट्स 2 मरतबा बहुत करीब पहुंच गए थे एग्रीमेंट पे, लेकिन वो अग्रीमेंट्स जो थी, अमेरिका ने अग्रीमेंट फाइनलाइज होने से पहले
इसराइल और अमेरिका ने मिलके इस पर अटैक कर दिया, एक दफा जून 2025 में, और फिर उसके बाद फिर। तो इसलिए अब ये देखना है कि अग्रीमेंट के जो मुंदरजात हैं वो भी, पॉइंट्स है वो भी, उस पे भी कुछ तय हो, और दोनों तरफ से ये कहा जाए कि जी वी विल अबाइड बाय इट। और ये आपको बताती चलूं आपके नाज़रीन को कि बिहाइंड द सीन्स जो पॉइंट्स हैं ऑफ द फोर्थ कमिंग होपफुली द अग्रीमेंट, उस पर भी जाहिर है एक्सचेंज हो चुका है दोनों साइड्स में। तो यही है कि अग्रीमेंट हो, दैट इज द बिग चैलेंज नेचुरली, क्योंकि अभी तो सीज फायर है, सीज फायर खुद से काफी नहीं है। हम्म। अग्रीमेंट्स हैं कि यानी कि चाहे न्यूक्लियर पर अग्रीमेंट्स है, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अग्रीमेंट है, चाहे ईरान की सैंक्शंस पे अग्रीमेंट है, ये सब चीजों पर अग्रीमेंट होना है। नसीम जारा साहब, ये जब वॉर स्टार्ट हुई, मिनाब में जो स्कूल था बच्चियों का, उसके ऊपर एक मिसाइल मार के, जो कि एक वॉर क्राइम है, और फिर बहुत से ज़्यादा वॉर क्राइम्स किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियंस के ऊपर टारगेट किया गया। तो ये जो एक, पहले तो हम ये पैलेस्टाइन और गाज़ा में देख रहे थे, मगर अब ईरान के ऊपर भी देख रहे हैं। तो ये तो एक तरीका कार बन गया है कि एक बुली स्टेट उठता है और ये जा करके कर लेता है। वुड वी बी एबल टू स्टॉप दिस? क्योंकि कोई मतलब कोई ऐसे, जिस वक्त ये काम शुरू भी हुआ, ये वॉर ईरान के के ऊपर मुसल्लत की गई, तो उस वक्त भी कोई बात करने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। मतलब जैसे कि वो घर का कोई बड़ा हो या मिल के बैठे सब लोग, उस तरह से कोई नहीं था। तो वो उससे बड़ा खौफजदगी सी होती है कि ये तो एक मामला हो रहा है, मगर क्या ये दुनिया का एक नॉर्म बन गया है? जी, मेरा ख्याल है कि जैसे आपने खुद कहा कि हमने जेनोसाइड देखा, 2 साल जारी रहा, यानी कि कत्लो गारत की इंतहा कर दी इंसान ने, हाल ही में, आई थिंक इन द लास्ट कपल ऑफ सेंचुरीज। तो इंसान ने देखा ही नहीं कि दुनिया ने नहीं देखा इस तरह के जेनोसाइड जो कि हमने इस मर्तबा देखा। और ना कि जेनोसाइड देखा वो ऑन अ डे टू डे बेसिस, उस पे आपके और मेरे ऑफिसेज में, बेडरूम्स में, हर जगह, और 24 घंटे 24/7, ना कि टेलीविजन पर लेकिन डिजिटल मीडिया के थ्रू। तो हर, आपको मालूम है, हर लम्हा जो था उसकी खबर मिल रही थी। हम्म। बट दुनिया पैरालाइज रही ना। तो और ये जेनोसाइड की तो आज बात कर रहे हैं हम महनाज, लेकिन जब से इसराइल बना है, और 20 मरतबा अमेरिका ने इसराइल के जुल्म और ज्यादती और बर्बरियत जो वो करते रहे फिलिस्तीन पे, उनकी हर जो बर्बरियत है उसके खिलाफ जब बात की गई यूनाइटेड नेशंस में और रेजोल्यूशंस लाए, तो न कि अमेरिका लेकिन और भी ममालिक उसको वीटो करते रहे। तो असल बात यह है कि जो पावर है और जो पावर का इस्तेमाल है, उसने, पावर का इस्तेमाल इस तरीके से होता है दुनिया में कि ये इस तरह की चीजों को रोकना, इस तरह के वॉर क्राइम्स को रोकना, वो किसी के जहन में नहीं आता कि उसकी अहमियत क्या। तो फिर वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ बेसिकली जंगल की भी बेइज्जती करना है, कहना इट्स अ जंगल रूल, इट्स मच वर्स। तो बस अब यही देखना है कि कौन इसको रोक सकता है। जो आपने कहा कि बैठ के बात करें, बड़ों की आपस में बातचीत हो, तो जब ये अटैक हुआ है, ये शुरू किया है 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने, तो 3 मुल्क थे दुनिया के, जस्ट 3 कंट्रीज, जिसका शुक्रिया अदा ईरान ने भी किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। वो पाकिस्तान, चीन और रूस थे। तो उस हद तक आपने कंडेम किया, लेकिन कंडेम करने के बाद आगे क्या किया वो तो आपने देखा, कुछ नहीं हो पाया। आखिरकार जब अमेरिका को लगा कि वो ये जीत नहीं पा रहा जंग, जो भी उनको पढ़ाया था सबक इसराइल ने कि करेंगे, तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप, जिम्मेदारी तो लेनी है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन उसमें ये कूद पड़े। जब उनको नजर आया 2-3 हफ्ते पहले, 2-2.5 हफ्ते पहले, कि ये वो यकदम जीतने वाली तो बात नहीं थी, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान का ये कहते चले, और आपने सही कहा कि पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अहम मौका है, और हमने बड़ी मेहनत और हिम्मत से इस चीज को आगे लेके आए। तो जब जिस दिन जंग शुरू हुई है, उस दिन से पाकिस्तान ने एक रट उसकी थी कि जी बात करें, बात करें, बात करें। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में एक मुल्क जिसकी कन्वीनिंग पावर थी, यानी कि
جو ایران اور امریکہ سننے پر تیار تھے ان کی بات، اور عمل کرنے پر تیار تھے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جنگ ختم کرنا، یہ جو جنگ میں ملوث ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے. تو دین دے ہیو ناؤ فائنلی اگری. تو پاکستان نے دنیا کا بڑا بن کے، یعنی کہ اس حیثیت میں کیا ہے، یہ رول ادا کیا ہے. تو بس یہی ہے. ادروائز یہ تو ہمارے سامنے اس وقت ہے کہ جو قانون ہے اور جو بین الاقوامی سطح پر ادارے ہیں، چاہے آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے لیں، لیکن انٹرنیشنل کرمنل کورٹ لے لیں، یونائٹڈ نیشنز لے لیں، ان کے جو چیتھڑے ادھر گئے ہیں، کوئی اس کو کوئی بالکل بھی کسی کھاتے میں وہ نہیں ہے. لیکن جو پاکستان اور چین نے 5 پوائنٹس جو اناؤنس کیے، جب پاکستان ڈار صاحب اور ان کے جو ہم منصب تھے چین میں، انہوں نے، آپ کو معلوم ہے، پچھلے ہفتے اناؤنس کیے، تو ان میں مناز اٹ واز ریئلی اے ریٹرن ٹو دس کہ بھئی یو این کا چارٹر اہم ہے، سوورینٹی اہم ہے. تو ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اس کو نہیں دیکھا جا رہا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی. ان پریکٹس آفٹر آل وینزویلا میں کیا کیا امریکا نے؟ انہوں نے کیا اور کر کے ہضم بھی کر لیا، اور ان کو بٹھایا ہوا ہے جو وینزویلا کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ میرے خیال ہے نیو یارک میں، بروکلن میں کسی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. But nothing happened. So it's basically ایک کانٹیسٹ ہے دنیا میں کہ کس طرح سے آپ دنیا کو کسی سین پاتھ پہ لے کے جائیں. نسیم، پاکستان نے واقعی میں ایک بہت، جس کو کہتے ہیں نا، پل سرات، ایک ٹائٹ روپ واکنگ جو ہوتی ہے، پل سرات پہ چلنا، لوگ بہت کہہ رہے ہیں، میں پڑھ رہی ہوں. ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ہمارے امیڈیٹ نیبر ہیں، انڈیا، بہت ناراض ہیں ہم سے. مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی جگہ تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، یہ یہاں کیسے پہنچ گئے. پھر ایک طرف ہماری اپنی قوم ہے، وہ اتنے خوش ہیں، اتنے خوش ہیں، اور وہ اپنی خوشی مٹھائی بانٹنے سے نہیں ظاہر کرتے، وہ اپنی خوشی میمز بنانے سے ظاہر کرتے ہیں. او ہو، مطلب دل خوش ہو گیا ان کی میمز دیکھنے سے. یہ بتائیں کہ پاکستان نے اپنا یہ رول کیسے کاو آؤٹ کیا؟ مطلب یہ دس وڈ بی ویری انٹرسٹنگ ٹو نو کہ مطلب یہ کہ جیسے لگتا ہے نا کہ ایک دم سے، کہ وہ جیسے انڈیا کے اگر سنے تو یہ کہاں سے آ گئے، یہ تو بالکل، یہ تو ہمیں ہونا چاہیے تھا اور اس طرح سے ہونا چاہیے تھا. تو کیا چیزیں ہیں ڈپلومیٹکلی جو پاکستان نے بہت صحیح کی ہیں جو ہم پہنچے؟ اچھا، ایک اور میں بات بتاؤں. جب ابھی ریسنٹلی ایران نے سعودی عربیہ کے پہ حملہ، مطلب ایک ان کی انسٹالیشن پہ، آئل انسٹالیشن پہ حملہ کیا، تو ہماری گورنمنٹ نے اس کی ندمت کی کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو مطلب وہ واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا بنے ہوئے ہیں، کہ وہ ہر کسی کو کریکٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان نے اپنے لیے یہ رول کیسے کارو آؤٹ کیا وچ از ایکسیپٹیبل بائی the people, by the countries, by the powers who are not listening to anybody else. دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ جب کسی بھی کانٹیکس میں دیکھ لیں، چاہے پرسنل ہو، چاہے انسٹیٹیوشنل ہو، چاہے یہ گلوبل ہے، انٹرسٹیٹ ہے، جب کسی پر ٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ بات سنتے ہیں. جب آپ کو لگے کہ کسی کی انٹینشن صحیح ہے تو آپ بات سنتے ہیں، اور اس کا انحصار اس پہ ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں. اس وقت پاکستان کے جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، ہم نے 2025 کی جو جنگ میں جو ہم نے رول ادا کیا، ایک ملک تھا جو، اور سب اس وقت ملک بھی ساتھ تھے کیونکہ وہ ایک مختلف نوعیت کی جنگ تھی. ایران واز دی اونلی کنٹری انڈر اٹیک. تو جی سی سی کے ممالک بھی اور او آئی سی بھی اور تمام ملک جو تھے وہ ایران کے ساتھ کھڑے تھے، اور پاکستان ایکسٹرا آرڈنریلی ایک ایران کے حق میں، اس نے چاہے اس وقت بھی یو این میں جو ڈپلومیٹک لیڈ لی ٹو کنڈیم دا اٹیک، اور ایران کے حق کی بات کی، ان کی سوورینٹی کی بات کی. اس کے بعد بہت سے معاملات ایسے ہوئے جس پر بات ہوئی بھی، کچھ پہ نہیں بھی ہوئی، گیون انٹرسٹیٹ سینسٹیوٹیز. آپ کو معلوم ہے کہ اس حد تک سپورٹ کیا کہ ایران نے، کہ صدر نے اپنے پارلیمان میں وہ ایک پورے نعرے لگائے، پاکستان تشکر، پاکستان، وی آل سو دیٹ. اچھا، تو اس کا یس. مطلب پاکستان واز ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ بائی ایران ایٹ دیٹ پوائنٹ. امریکہ کے ساتھ تعلقات ان کی اہمیت ہے. دیکھیے، جو پرسنل تعلقات ہوتے ہیں، انٹرپرسنل، وہ تو بڑے مختلف ہوتے ہیں. جو قوموں کے درمیان، ممالک کے درمیان ہوتے ہیں، وہ مختلف ہوتے ہیں. پاکستان نے جب، اور ہر حکومت نے کوشش کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات صحیح رہیں،
اور کیوں نہ صحیح ہو، یعنی کہ اٹس این امپورٹنٹ کنٹری، ہمارا میجر ایکسپورٹس وہاں جاتے ہیں، لیکن اونچ نیچ رہی ہے اس میں. لیکن اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ تعلقات بہتری کی طرف گئے اور انگیج کیا پاکستان نے، اور بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی پاکستان میں کہ کس حد تک انگیج کریں، پیس پلان کو سپورٹ کریں نہ کریں، پھر بورڈ آف پیس میں جائیں یا نہ جائیں. ہمارا موقف بڑا کلیئر تھا، مطلب مائی اون ویو آن دس واز کہ آپ انگیج کریں وداؤٹ کمپرومائزنگ آن تھنگز. مطلب آپ نے فلسطین پہ آپ کی ایک اپنی پوزیشن، آپ نے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں، باہر بھی اندر بھی سب جگہ آپ اس پر اپنی پوزیشن پر قائم رہے. ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے، آپ نے قائم رہے. لیکن بورڈ آف پیس پہ آپ گئے، آپ نے کہا جی چلیں دیکھتے ہیں کہ موقع ملتا ہے کوئی کرنے کا. ہاں ہم نے جو ان کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کی بات کی، میرا خیال ہے وہ کوئی بنتا نہیں تھا اس وقت بھی بات یہی ہوئی، اب بھی یہ ہے، تو اب تو خیر اور بھی کلیئر ہو گیا کہ نہیں بنتا تھا. بٹ اینی وے دا پوائنٹ از کہ ایران پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات آپ کو معلوم ہے کتنے درین اور اہم ہیں. اینڈ آئی ایم سیئنگ سعودی عربیہ بیکاز سعودی عربیہ بھی اس وقت جو کنسنٹرک سرکلز میں ایک انر موسٹ سرکل ہے جس میں امریکہ ایک طرف اور سعودی امریکہ اور اسرائیل اور دوسری طرف پاکستان، اور پھر آؤٹر سرکل میں دیر از ایران ورسز دا جی سی سی کنٹریز. بیکاز آپ کو پتہ ہے ڈیٹیل تو اب کیا جائیں اس میں کہ وہ جو جان جان کی ہے بیسز ہیں وہاں ایران نے اٹیک کیے. تو سعودی عربیہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں. اور یہ مجھے کہنے دیں ابھی کہ آج ہی بات ہوئی ہے پاکستان کے سعودی عربیہ کے فارن منسٹر کی ایرانی فارن منسٹر کے ساتھ. تو خوش آئند بات ہے کہ پاکستان نے ہیز بین ٹرائنگ ٹو میڈیٹ اور انکریجنگ، اور پھر امریکہ بھی سمجھ رہا ہے کہ پاکستان مینز ویل، اور یہ مینز بزنس اور مینز اٹس ویل انٹینشن. پچھلی جب 2025 میں امریکہ نے اٹیک کیا ہے تو یہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل وہاں موجود تھے امریکہ میں. انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ رائے بھی دی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جی یہ آپ اٹیک وغیرہ نہ کریں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. یو کانٹ فائٹ این آئیڈیالوجی اینڈ یو کانٹ کل دا لیڈر. لیکن اس وقت غلطی کی اور سمجھے بعد میں کہ غلطی جو کی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اب جو پاکستان جب انوالو ہوا ہے، اور امریکہ بھی چاہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی، اب امریکہ وانٹس اے وے آؤٹ کیونکہ امریکہ کو مار تو بڑی پڑی ہے. اگر وہ دنیا کی زبردست مشین لے کے تو جیتے نا وار مشین، اس کا مطلب کہ اٹس بین ڈاؤن گریڈڈ اس کا جو ایک پورا امیج ہے، سیلف امیج اور دنیا کے سامنے. تو یہ تمام معاملات ہیں جس کی وجہ سے. اور آپ نے آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تعلقات اچھے رہے سب کے ساتھ، تو سب نے بات سنی پاکستان کی. لیکن یہ کوئی اوور نائٹ چیز نہیں ہے. پاکستان ہیز اے لانگ ہسٹری. پاکستان آپ چاہے 50s میں دیکھیں، جو مغرب یعنی کہ الجیریا موراکو وغیرہ کے لیے پاکستان سٹوڈ اپ. دین 1980s میں جب جنگ ہی کی ہے ایران عراق نے، پاکستان نے اس وقت بھی ثالثی کا رول ادا کیا. جب اور ممالک کے معاملات گڑبڑ ہوئے، یمن کے اور سعودی عربیہ کے، پاکستان نے کہا بات چیت کریں. سو پاکستان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. انڈیا کے ساتھ بھی جب انڈیا ایک بہت ایکسٹریم پوزیشن لیتا ہے پھر پاکستان ہیز ٹو ریسپونڈ. ادروائز پاکستان ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کے ساتھ چلتا ہے. اس کو سمجھ ہے کہ بات چیت کے تحت ہی بات آگے بڑھانی ہے. سو آئی تھنک دیر از اے ٹریک ریکارڈ دیر. اور پاکستان کا ایک انسٹیٹیوشنل کمپٹنس بھی ہے، یعنی کہ جہاں تک فارن آفس اینڈ دین پولیٹیکل اینڈ ملٹری جو ہماری کمانڈ ہے وہ بھی. جی جی بالکل بالکل. وسیم، مائی لاسٹ کوشچن ٹو یو وڈ بی کہ بہت بات کی جاتی ہے کہ جی گلوبل آرڈر بدل گیا ہے. مطلب یہ ذرا جو ہماری نوجوان آڈینس ہے، جو ہماری ینگ آڈینسز ہیں، یا پھر جو ہماری بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں جو جی سی سی کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا. تو یہ بتائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو سی اٹ، بیکاز یو آر جیو پولیٹیکل اسپیشلسٹ اینڈ یو بین لوکنگ ایٹ دیز ریلیشنز اینڈ دا گلوبل پرسپیکٹو. تو یہ بتائیے گا کہ کیا مطلب جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ینگسٹر ہیں، یوتھ ہیں یا کام کر رہے ہیں وہاں پر، وہ کیا سوچیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا مطلب کس طریقے سے اپنے آپ کو بریس کریں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو گلوبل آرڈر ہوتا ہے محناز، وہ اوور نائٹ تو چینج نہیں ہوتا، اور اٹ ڈزنٹ کرمبل لائک اے کوکی. تو وہ تو پروسیسز ہوتے ہیں جو انیشیٹ ہوتے ہیں اوور ٹائم. کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یعنی کہ امریکہ لوگوں کا خیال ہے امریکہ خطے سے نکل جائے گا. دیٹس ناٹ آل، یہ ہوتا نہیں ہے. اور امریکہ میں
GCC کے انویسٹمنٹس ہیں, امریکہ کی اپنی پریزنس ہے ان ٹرمز آف بیسز وغیرہ, ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ ایران کے ساتھ کس طرح تعلقات بنتے ہیں ان تمام ممالک کے, بگڑتے ہیں یا بہتری کی طرف جاتے ہیں. پھر GCC از ناٹ اے مونولتھ. سعودی عربیہ جیسے بھی آپ کو بتایا ایران کے ساتھ بات چیت ہے, سعودی عربیہ وہ جو کوڈ ہوا پاکستان میں انہوں نے وہاں بھی آئے کیونکہ وہ انہوں نے یہ سمجھا بہتر کہ یہ دوستی کی بنا پر بات آگے بڑھنی چاہیے. تو there's a mixed bag here, یعنی کہ جو امریکہ کی جو ایک سیکیورٹی کی امبریلا تھی اس کا جو بھرم ہے وہ بالکل ٹوٹا ہے. اس کے نتیجے میں سمجھ آئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیکاز بیسز ہیں تو اس کا کہ جو UAE وغیرہ ہیں یہ بالکل پروٹیکٹڈ اینٹیٹیز ہیں, وہ تو نہیں ہوا نا. وہ پورس تھے اور نظر آ گیا کہ یہ تو ببل ہے جو برسٹ کیا, لیکن ایسا تو برسٹ نہیں کیا کہ آپ کہیں کہ جی سب معاملات گڑبڑ کا شکار ہو گئے. تو ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ آپ دیکھیں گی. اب اس ٹرانزیشن میں کون زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے, کیا امریکہ جو ہے وہ کہے گا جی اور زیادہ بیسز بنائیں کیونکہ ہمیں زیادہ ڈر ہے, بہت اس کا انحصار ہوگا ایران کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کا ایک اپنا رول رہا ہے ہسٹوریکلی, وہ جو ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ اگریمنٹ کی ہے اس میں رول کچھ بڑا ہے, عمان اور جو ممالک ہیں قطر وغیرہ. تو آئی تھنک وی ول سی اے چینج, اور یہ کوئی انسٹیبلٹی ایسی نہیں آنے والی کہ لوگوں کو پریشانی ہو کہ کل کو چیزیں سب لپیٹ دی جائیں گی, بالکل بھی نہیں. سسٹمز ہیو ٹو ول کنٹینیو, لیکن ان میں چینج آئے گا, اب نوانس چینج آئے گا, یہ ہم دیکھیں گے. اور یقینی طور پہ ایران بھی سمجھتا ہے کہ کوئی جنگ جو ہے وہ کسی چیز کا سلوشن نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ اب اگلے کچھ دنوں میں وی ول گیٹ اے کلیئر. کل سے جو ٹاکس ہونے لگی ہیں پاکستان میں سیز فائر کے بعد, بہت اہم ٹاکس ہونے, تو اس پہ اس سے ہماری کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے شارٹ ٹرم میں, اس سے کیا فائدہ نکلے گا انشاءاللہ؟ دیکھیے اس کا ایک آبجیکٹو ہے کہ اگریمنٹ ہو جائے بٹوین ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس. جو اگریمنٹ آپ نے دیکھا 2 مرتبہ شروع ہوئی اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا, اور امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے اسرائیل کے کہنے پہ اٹیک کر دیا ایران کو. تو اس وقت کچھ پوائنٹس ہیں جو جس پہ کام کچھ پہلے بھی ہوا ہے, کچھ ہوگا ڈیورنگ دا ٹاکس کے, وہ پوائنٹس پہ اگریمنٹ ہو جائے, چاہے اس کا تعلق انریچ یورینیم سے ہے, چاہے اس کا تعلق اسٹریٹ آف ہارموز سے ہے, چاہے ایران پر سینکشن سے ہے. یہ تمام معاملات ہیں, اس پر بات چیت ہونی ہوگی, اور اگر اس پہ اگریمنٹ ہو جائے گی تو پھر بات آگے بڑھے گی. پھر ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ جو اس وقت سیز فائر ہے وہ ایک prolonged موڈ میں چلے جائے, ending in a complete end to war. Thank you so much, Naseem Zahra, and prayers Pleasure. for ending war and global peace, and best of luck for the talks. And inshallah, we are hoping that something very positive will come out of the talks. Thank you so much for giving us the time. Thank you, it was a pleasure. Pakistan Hamesha Zindabad. For more updates, subscribe now and press bell icon.